یا اللہ اس وبا نے اسلام خطرے میں ڈال دیے، یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے، یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے، یا اللہ ہم امریکہ کے نوکر اور غلام ہیں، یا اللہ آج ٹرمپ بیان دے دے کہ لاک ڈاؤن ختم، یہ بدبخت سب لاک ڈاؤن ختم کر۔ محترم حشام الہی ظہیر صاحب یہ بد دعا کروا رہے ہیں یا دعا؟ لیکن کفار نے اس بیماری کا علاج دریافت کر لیا ہے اور بہت جلد ویکسین کفار کو اس وبا سے بچا لے گی، لیکن ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم کفار کو بد دعا دینے کے بعد ان کی ویکسین کو خرید کر استعمال کریں گے یا اس کے لیے بھی امداد یا قرضہ انہی کفار سے لیں گے؟ آپ لوگوں کا تبصرہ درکار ہے کہ انسانیت کہاں پر کھڑی ہے۔ زندگی عبدالستار عیدی اینج کر کے منگیا، مال روڈ دیئے میں تصویرہ ہیں، اینج جھوڑی پھیلا کے منگیا، ساری زندگی عبدالستار عیدی تے منگ کے تے لوگاں دے بچے پالدا رہا، ناجائز بچے پالدا رہا، مال روڈ تے پنگوڑے رکھے ہوئے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں کہ پاکستانی معاشرے کو یہ وہ کیا دے کر گیا ہے اور اس کو سلوٹ کس بات کا انہوں نے مارا ہے۔ محترم خادم حسین رضوی صاحب نے عیدی صاحب کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا، عیدی صاحب نے مرحوم خادم حسین رضوی صاحب کی ڈیڈ باڈی کو ہسپتال لے جانے اور واپس لانے کے لیے ایمبولینس فراہم کر کے بدلہ لے لیا ہے، لیکن مرحوم خادم حسین رضوی صاحب نے اسی طرح کے نازیبا الفاظ مرحومہ محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بارے میں بھی استعمال کیے تھے۔ محمد حنیف صاحب اس پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر کے بارے میں جب تو کسی مدرسے میں بغیر سمجھے فارسی کے اشعار کو رٹا لگاتا تھا، وہ اس عمر میں فوجی ڈکٹیٹروں کے خلاف مقدمہ کرتی تھی۔ جس وقت تو کسی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے محکمہ اوقاف کے افسروں کی چاپلوسی کرتا تھا، وہ ملک کے طول و عرض میں پھیلی نجی جیلوں سے حاریوں اور مزدوروں کو آزاد کرواتی تھی۔ اتنا تو تجھے بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے حضور کا پہلا مشن اس دنیا میں کیا تھا؟ انسانوں کو انسان کی اور جیلی خداؤں کی غلامی سے آزاد کروانا۔ تو اس ہستی کے نام پر آج ووٹ مانگتا پھرتا ہے اور وہ ساری زندگی ان کے مشن کو پورا کرنے میں لگی رہی۔ تو سچا عاشق رسول کون ہوا، تو یا آسمہ جہانگیر؟ تیرے جیسے لوگ تو غلامی کا خاتمہ چاہتے ہی نہیں، پھر تمہارے کپڑوں پر کلف کون لگائے گا، تمہاری پگڑی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ لیکن اوئے خادمہ، اوئے جیلی عاشقہ، فکر نہ کر اور یاد رکھ کہ اگر آسمہ آج زندہ ہوتی تو تیری باتوں سے شدید اختلاف کے باوجود تیرا مقدمہ لڑتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب تجھے روز قیامت اٹھایا جائے گا اور تو عاشقان کے ساتھ نہیں بلکہ جاہلان کی صف میں کھڑا ہوگا، تو آسمہ جہانگیر آئے گی، تیری کرسی کو دھکا دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی اور کہے گی، یا اللہ یہ بیچارہ صرف ایک بد زبان مولوی تھا، میں اسے معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر۔ محمد حنیف صاحب نے یہ آرٹیکل 31 دسمبر 2018 کو لکھا تھا۔ آج ہی فرنود عالم صاحب نے بھی اس سلسلے میں لکھا ہے کہ آسمہ جہانگیر ابھی دفنائی بھی نہیں گئی تھی کہ علامہ نے ان کا کفن اور تابوت انسانیت سوز جملوں کے بھاڑ میں جھونک دیا تھا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ کہیں مائک نہ پلید ہو جائے۔ ایک موقع پر فرمایا، مسجد میں بیٹھا ہوں اس لیے اس کا نام نہیں لے رہا۔ آسمہ جہانگیر تو چلیے مردود حرم تھی، جنید جمشید تو کم از کم حرم کے پاسبانوں میں شمار رکھتے تھے۔ عین اس وقت جب کہ جنازے کی تکبیر کہی جا رہی تھی، علامہ کے مریدوں نے آگے بڑھ کر تابوت کو لات مار دی تھی۔ یعنی جنید کے وجود میں بچا ہی کیا تھا جو ہم 3 دن تک نوچ رہے تھے۔ عبدالستار عیدی کا انتقال ہوا تو علامہ بہشت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کسی طور پر اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ عیدی صاحب کی بخشش ہوگی۔ وہ اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ عیدی صاحب نے کسی بچے کو کبھی ناجائز کیوں نہیں سمجھا، پیدا ہونے والے کسی بھی بچے کا زندگی پر وہ حق کیوں تسلیم کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ جاتے جاتے عیدی صاحب نے اپنی آنکھیں کیوں دان کر دی تھی۔ علامہ دنیا سے گئے ہیں تو پیچھے سر تن سے جدا جیسے نعرے چھوڑ گئے ہیں جو ان کی گلی میں رات سے لاؤڈ سپیکروں پر گونج رہے ہیں۔ عیدی گئے تھے تو اپنی 2 آنکھیں چھوڑ گئے تھے جو 16 سال سے نابینا ایک خاتون کو لگا دی گئی تھیں۔ وہ چپ چاپ آنکھیں کہیں سے دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایمبولینس علامہ کا جسد خاکی لے کر گزر رہی ہے، جسے لوگ عقیدت سے چھو رہے ہیں۔ جس جگہ کو وہ چھو رہے ہیں وہ جلی حروف میں عیدی لکھا ہوا ہے۔ اب آپ ڈھونڈیں
علماء کا کردار اور انسانیت، اسلام کیا انسانیت کا درس دیتی ہے؟ اس کے اوپر آپ ہی تبصرہ کریں۔